دیکھیں جی، سوالات تو خیر سے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے آتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، اور میں شاید اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ اس پر پوری توجہ دیں اور پورے غور سے بات کو سنیں کہ صحابہ کرام پر کسی قسم کی بحث نہیں ہو سکتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 اور سورہ النساء کی آیت نمبر 95 میں لفظ جو ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی ہے کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا۔ اللہم مغفرۃ واجر عظیم کے الفاظ ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں۔ اولئک هم الفائزون کے الفاظ ہیں مختلف مقامات پر۔ اولئک هم الراشدون کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ نے جب ایک فیصلہ کر دیا ہے، پہلا فیصلہ کیا کہ کس کس کو نبی کا نوکر و چاکر غلام بنانا ہے، یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ تو صحابہ کرام پر بحث کرو گے تو گویا آپ اللہ کے انتخابات پر بحث کرو گے، اس کے انتخاب کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کو، یہ چناؤ تو اللہ کا ہے، پسند میرے نبی کی ہے، جماعت میرے نبی کی ہے۔ بعض جگہ تو قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جب جو جماعت اللہ کی ہو، جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے چہرے ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی ایک طرف، تو جن صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی زیارت کر لی ہے، ایک لمحے یا ایک منٹ کے کروڑویں درجہ کے لیے انہوں نے جو میرے نبی کی زیارت کی وہ ایک طرف، اور ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف۔ یہ جو نیکی ہے میرے نبی کے دیدار اقدس کی، یہ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، اہل بیت بھی اصل میں صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے پہلے ہم صحابہ کرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا پہلے نام لینے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کو دور کرنا ہے تو صحابہ کرام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ صحابہ کرام پر کسی قسم کی تنقید، تنقیص، تضحیک، تکفیر، تمہیس ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا، اور جو بات قرآن نے کہہ دی ہے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف حدیث آ جائے تو حدیث احاد کو، حدیث واحد کو، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اگر تضاد ہوگا، قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر صحابہ کرام کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، انہیں بنیادی اصولوں کا پتہ نہیں ہے۔ کسی تاریخ کی بات کو لے کر یا کسی بزرگ کی بات کو لے کر یا کسی خود ساختہ، کیونکہ بہت ساری حدیثیں یار لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، لے کر قرآن کے تقابل میں لانا یہ غلط ہے۔ ہر صورت میں قرآن کو ترجیح دی جائے گی، اور صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ جیسی مخلوق صحابہ کے بعد اور کوئی نہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔